آج کی کہانی کچھ یوں ہے۔ ایک دور افتادہ سلطنت میں ایک مشہور بادشاہ حکمرانی کرتا تھا، جو اپنی سخاوت اور مہمان نوازی کے لیے دنیا بھر میں مشہور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا شاہی دسترخوان کبھی خالی نہیں ہوتا تھا، اور جو بھی اس کی سلطنت میں داخل ہوتا اسے ضرور دعوت دی جاتی۔ ایک دن بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اپنی سلطنت میں ایک بڑی دعوت کا انعقاد کرے گا، جس میں ہر خاص و عام کو مدعو کیا جائے گا۔ شاہی باورچی خانہ دن رات مصروف ہو گیا۔ مہمانوں کے لیے طرح طرح کے پکوان تیار کیے جا رہے تھے، مسالے دار قورمے، خوشبودار بریانی، رنگ برنگی حلوے اور میٹھے شربت۔ دعوت کے دن محل میں گہما گہمی تھی۔ مہمان قطاروں میں آ رہے تھے اور شاہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بادشاہ خود حیران ہو کر مہمان کو خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ ہر کسی کو یہ محسوس ہو کہ وہ خاص ہے۔ ایک دن دعوت کے دوران ایک اجنبی شخص محل کے دروازے پر آیا۔ وہ غریب لباس میں ملبوس تھا اور اس کے چہرے پر سفر کی تھکن نمایاں تھی۔ دربانوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر بادشاہ نے اسے اندر بلانے کا حکم دیا۔ جب اجنبی شاہی دسترخوان کے قریب پہنچا تو بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مہمان، ہمارے دسترخوان پر خوش آمدید، یہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ اجنبی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کی سخاوت کے بارے میں سن کر یہاں آیا ہوں، مگر میں کھانے کے لیے نہیں آیا، میں آپ کے مہمان نوازی کے اصولوں کو پرکھنے آیا ہوں۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا، پرکھنا یہ کیسا امتحان ہے؟ اجنبی نے کہا، آپ کا دسترخوان تو بے شک دنیا کا سب سے شاندار ہے، مگر اصل سخاوت کھانے کی رنگینی میں نہیں، دل کی گہرائی میں ہوتی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کا دل بھی آپ کے دسترخوان کی طرح وسیع ہے؟ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جو چاہو پوچھ سکتے ہو۔ اجنبی نے کہا، میری درخواست یہ ہے کہ میں آپ کے دسترخوان پر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو عام طور پر ان دعوتوں میں شامل نہیں ہوتے۔ محل کے ملازم، باورچی، دربان اور وہ لوگ جو آپ کی سلطنت کے کونے کونے میں رہتے ہیں، مگر انہیں کبھی شاہی محل کے قریب آنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ بادشاہ کو یہ درخواست عجیب لگی، مگر وہ یہ سمجھ گیا کہ مہمان نوازی کا اصل امتحان تو یہ ہے۔ اس نے فوراً اعلان کیا کہ آج کے بعد شاہی دسترخوان پر ہر کوئی بیٹھ سکتا ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر، محل کا ملازم ہو یا باہر کا اجنبی۔ محل کے باورچی، دربان اور دیگر ملازم حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ ان کے لیے ایک خواب جیسا تھا کہ وہ بھی شاہی دسترخوان کا حصہ بن سکتے ہیں۔ بادشاہ نے ان سب کو مدعو کیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی ابتدا کی۔ اجنبی نے یہ دیکھا کہ وہ مسکراتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے میرے دل کو جیت لیا ہے، آپ کی سخاوت اور مہمان نوازی کا میں قائل ہو گیا ہوں۔ اب میں آپ کو اپنی حقیقت بتاتا ہوں۔ اجنبی نے اپنی صورت بدل لی اور ایک نورانی شکل اختیار کر لی۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ ایک روحانی شخصیت تھی جو بادشاہ کے رویے کو پرکھنے کے لیے آئی تھی۔ اس نے کہا، بادشاہ، آپ کی سلطنت کو اللہ کی طرف سے برکت دی جائے گی، کیونکہ آپ نے نہ صرف ظاہری طور پر بلکہ دل سے سخاوت کی ہے۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ شاہی دسترخوان پر ہر روز محل کے ملازمین اور عام لوگوں کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ اس روایت نے نہ صرف بادشاہ کی مقبولیت کو بڑھایا، بلکہ اس کی سلطنت میں محبت اور بھائی چارے کو بھی فروغ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد بادشاہ کی سلطنت کبھی بھوک اور غربت کا شکار نہیں ہوئی، اور اس کے دسترخوان کی سخاوت کے قصے صدیوں تک لوگوں کو سنائے جاتے تھے۔ جی ہاں، بادشاہ کو ایسا ہی ہونا چاہیے، سخی، جو ہر ضرورت مند کا خیال رکھے، کمزور کا سہارا بنے اور غربت کو مٹانے میں ایک ذریعہ بنے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔
اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے. شکریہ.